شامیر بھائی، میں نے جیسے ہی سنا نا کہ بچی کو طلاق ہو گئی ہے، میرے جو پاؤں سے تھے نا وہ نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شامیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شامیر پہ بلاگ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کی خدمت میں آج ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جو ہے وہ میں بلاگ نہیں کر رہا، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ضلع ساہیوال کا واقعہ ہے جو، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو پہلے کہانی سناتا ہوں جو واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ میرے ساتھ واقعہ نہیں ہوا تھا، تو یہ میرا ایک دوست کہہ لیں آپ لوگ کہ اس کے ساتھ واقعہ ہوا، تو اس نے مجھے سنایا تھا اپنا قصہ ہے، تو میں پھر آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تو ایسا ہوا ہے کہ اس کو وہ تھا نا ڈرائیور تھا، وہ جسے ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں نا، وہ ایک ڈرائیور تھا اور وہ اپنی ڈرائیوری کرتا تھا۔ تو اس کو نا اس نے کہیں سے سامان لوڈ کیا ایک بچی کے جہیز کا، تو جہیز کا سامان لوڈ کیا، تو اس نے لوڈ کرنے کے بعد جو اس کو ان لوڈ کرنا تھا نا، مطلب جو اس کی منزل تھی نا سامان پہنچانے والی، وہ تھی ساہیوال سٹی میں۔ تو وہ اس نے سامان وغیرہ سارا لوڈ کیا، ٹھیک ہے، اور کسی علاقے سے سامان لوڈ کر وہ نکل گیا منزل کی طرف ساہیوال، جہاں پہ سامان کو اتارنا تھا مالکوں کی طرف۔ تو سامان لوڈ کر جب وہ ساہیوال مالکوں کے گھر پہنچا، اس نے گھر دیکھا، عالی شان ایک گھر تھا، بنگلہ، اور بالکل نواب قسم کے جس طرح کے مطلب لوگ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی رات کا پہر ہو چکا تھا، تو اس نے کہا کہ نام اب ان کو سامان اتارنے میں کافی دیر لگ جائے گی، مجھے تو لگ رہا ہے مجھے سننا بھی نہیں تو پڑے گا، کیونکہ رات 12-1 کا ٹائم ہو گیا، تو اس تک مزدور وغیرہ کوئی بھی نہیں ہوتے۔ تو اس نے خیر کیا کہتے ہیں، اندر سے ایک بڑی کوٹھی سے جو ہے ایک بندہ نکل کر آیا، گرنیش ٹائپ، وہ بول رہا تھا کہ ایک بندہ تھا جس طرح مطلب موٹا تازہ جٹ گجر ٹائپ جس طرح مطلب ہوتے ہیں، تو اس طرح کا وہ بندہ گھر سے باہر نکل کر آیا، اور 2 اس کے ساتھ جوان اس کے نکل کر آئے، جو مطلب لڑکے تھے اس کے، وہ ممی ڈیڈی لڑکے، پینٹیں شرٹیں ڈالی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جو اس کا کہنا تھا کہ میری نظر میں جو لڑکے ہوتے ہیں نا پینٹ شرٹ ڈالنے والے، ان کے پلے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بس وہ صرف دکھنے کے ہی ہوتے ہیں۔ تو خیر اس نے کہا کہ نا میں سوچ رہا تھا کہ سامان کیسے اتاریں گے، ٹھیک ہے، ایک تو رات اتنی ہو چکی ہے اور میں نے واپس نکلنا بھی ہے، اگر ان کے پاس بندے نہ ہوئے تو مجھے تو رات یہیں تو گزارنی پڑے گی، یہ وہ کہہ رہا میرے ذہن میں 100 سوال آ رہے تھے۔ کہتا اتنے میں جو کوٹھی کا مالک تھا نا جس کا بچے کا سامان تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا استاد جی آپ نے یہ سامان اتروائے میرے ساتھ، اور آپ کو جو آپ کی مزدوری ہوگی نا میں آپ کو مزدوری آپ کی دوں گا۔ تو جو ڈرائیور تھا اس نے سوچا کہ یار یہ اتنا گرمیش کا ایک بندہ ہے، تو یہ مجھے چلو انعام ہی دے دے گا 5-6 ہزار کی، جو بن جائے گا انعام دے دے گا۔ تو اس نے بلکہ اس سے ڈرائیور سے پوچھا بھی صحیح، آپ مجھے اپنی مزدوری بتائیں کتنی لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو نا فوراً مطلب جواب دے دیا کہ سر جو آپ دیں گے میں رکھ لوں گا چپ کر کر، مطلب کہ اس نے کہا ہے کہ اچھا خاصا ایک امیر ترین بندہ ہے، کچھ نہ کچھ تو دے ہی دے گا 5,000 تو کہیں سے کہیں، اس کے مطلب وہ کہتا ہے میرے مائنڈ میں 5,000 کا خیال تھا، اس نے مجھے 5,000 نکال کر دینا ہے۔ تو خیر اس نے سامان وغیرہ سارا ان کے ساتھ ان لوڈ کروایا، ٹھیک ہے، اوپر والی منزل پر لے کر جانا تھا سامان سارا، اوپر والی منزل پر لے کر گئے، اور جو اس کے 2 لڑکے تھے وہ تو بس ویسے ہی نیچے سے ہاتھ لگاتے تھے، وہ سارا اوپر پیٹیاں، صوفے، بیڈ شیٹ، جو بھی A to Z سامان تھا، جہیز کا سامان تھا، آپ سمجھ لیں کتنا وزنی ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں نے اکیلے نے مطلب اتنی محنت کر کے اٹھایا، اور جب میں نے سامان 2-3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کے اندر سامان ان لوڈ کیا نا، تو جب میں نیچے آیا میں نے آ کر اپنی جو بنیاد ہوتی ہے نا یہ اتاری نا، تو میں نے اس کو جب نچوڑا تو اس میں سے اتنا پانی نکل رہا تھا کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس کو اگر پانی میں ڈپ کر کے نکالا جائے اور پھر اس کو نچوڑا جائے، اتنا پانی، اتنا مطلب پسینہ اس کو آیا ہوا تھا۔ کہتا خیر میں نے اپنا جو گاڑی میں سے صافہ اٹھایا، منہ صاف کیا، پسینہ وغیرہ ختم کیا، اور پھر میں نے گاڑی کو جیسے ڈرائیور ہوتے ہیں گاڑی کو ٹاکی وغیرہ لگائی، سکرین اس کی صاف کی، کیا مجھے کرایہ وغیرہ مل جائے گا، میں یہاں سے نکلتا ہوں۔ تو خیر وہ مالک جو تھا وہ آیا، اس نے اس کو ڈرائیور کو نا کرایہ نکال کر دیا، مالک نے آ کر ڈرائیور کو اس کو مطلب کرایہ دیا آ کر، ٹھیک ہے، اس نے کرایہ لیا اور اس کو کاؤنٹ کیا، کرایہ پورا تھا، اس نے جیب میں ڈال لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ انتظار میں کھڑا تھا جو ڈرائیور تھا، ٹھیک ہے، ابھی کا نام ابھی سے میرا انعام بھی مجھے دے گا۔ تو مالک نے نا جیب میں ہاتھ ڈالا، اور میں نے سوچا ابھی کا نام لو جی اب یہ مجھے انعام بھی دے گا، جو میں نے مطلب کام کروایا اس کی مجھے مزدوری بھی دے گا۔ تو اس نے نا مالک جو تھا، مکان مالک جس کا سامان تھا بچی کا، اس نے اس کو نا 200 روپے نکال کر دیے، اور کہتا ہے یہ لو یہ آپ کا انعام ہے، یہ آپ رکھ لو، چائے وغیرہ بوتل وغیرہ پی لینا آپ۔ تو وہ کہتا ہے جب میں نے 200 روپے دیکھے تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یار اس سے اچھا تو میں کام نہ ہی کرتا، میں گاڑی میں بیٹھا رہتا، تو مطلب یہ 200 روپے کس کام آئیں گے، ٹھیک ہے، اتنی اس نے محنت کی ہے، صاف ظاہر ہے جب وہ بتا رہا ہے کہ
میں فل پسینے سے بھیگ گیا ہوں، اور صاف ظاہر ہے کہ جو جہیز کا سامان ہوتا ہے کافی سارا سامان ہوتا ہے، تو اگر وہ ویسے مزدور لگاتا تو اس کو 3-4 ہزار روپے دینے پڑتے اس کو مزدوروں کو، لیکن وہ کہہ رہا ہے بھی چلو رات کا وقت تھا، میں نے کہا چلو یار اب یہ کیا ذلیل ہوگا، میں اتروا دیتا ہوں، ہیلپ کروا دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے وہ مجھے 200 روپے دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ مالک مجھے 200 روپے دیتا ہے اور کہتا ہے لیجیے آپ کو ڈرائیوروں کا یہ کام ہوتا ہے، آپ رکھ لیں اس کو یہ اور وہ۔ تو اس نے اس کو کہا مالک کو بھئی یہ 200 روپے مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور نہ یہ ہمارا کام ہوتا ہے، ہمارا کام ہوتا ہے سامان کو منزل تک پہنچانا، اور اس کے بعد لوڈ ان لوڈ جو ہوتا ہے وہ مالکوں کو ہوتا ہے۔ اسی طرح بات بھی اسی طرح ہے کہ وہ مالکوں کو ہوتا ہے۔ تو خیر جو اس نے تھا نا، وہ 200 روپے مالک نے اس کی جیب میں ڈالے ڈرائیور نے فوراً سے اپنی جیب سے نکال کر مالک کی جیب میں ڈالے واپس، اور اس کی جو ہے نا چھاتی پر ایسے تھاپ دے دی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ یہ رکھیں 200 روپے، اللہ حافظ۔ وہ کہتا ہے میں یہ کہہ کر نا واپس آ گیا، اپنے مطلب سامان اتار کر واپس آ گیا میں۔ کہتا ہے تقریباً 1-1.5 منتھ بعد نا مجھے بچی والوں کی طرف سے کال آئی ہے، بچی والوں کی طرف سے، جہاں سے میں نے سامان لوڈ کیا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار آپ کدھر ہیں؟ تو اس نے کہا میں اپنے گھر ہوں، حکم کریں۔ کہتی ہے ابھی کے نام نا وہ سامان واپس اٹھا کے لانا ہے، بچی والا جو ساہیوال نے آپ نے چھوڑا تھا۔ تو اس نے پوچھا کیوں، کیا وجہ بنی؟ تو انہوں نے بتایا کہ بچی کو نا طلاق ہو گئی ہے۔ شامیر بھائی میں نے جیسے ہی سنا نا کہ بچی کو طلاق ہو گئی ہے، میرے جو پاؤں سے تھے نا وہ نیچے سے زمین نکل گئی ہے کہ کہیں یار اس کو میری بد دعا تو نہیں لگ گئی۔ تو خیر وہ کہتا ہے میں نے بد دعا وغیرہ تو نہیں کی تھی، کیونکہ میری تو دعا یہی ہے کہ ہمیشہ ہر کسی کی بچیاں جو اپنے گھروں میں آباد رہیں، لیکن اوپر والے کی ذات جو ہے اللہ پاک وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک کام کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچے کی آپ شادی کر رہے ہو اور آپ بنیاد رکھنے میں ہی کسی کے ساتھ آپ ناانصافی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، دھوکہ کر رہے ہو۔ تو مطلب وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، میں نے اتنا کام کروایا اور اس نے میرے ساتھ جو زیادتی کرنی تھی وہ زیادتی کی ہے، لیکن اس کا بدلہ اس کو میں نے تو نہیں دیا، لیکن اس کا صلہ جو تھا اللہ پاک نے اس کو دکھایا ہے، کیونکہ اس نے اتنے مان سے اپنے بچے کی شادی کی ہے، 15-20 لاکھ روپے لگایا ہوگا، ٹھیک ہے، شادی پہ، اور آخر میں اس کو صلہ کیا ملا؟ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ شامیر بھائی اگر اس جگہ پر میں نہ ہوتا، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور اللہ پاک کہتا ہے کہ قرآن پاک کریم کا فرمان ہے کہ نیکی کرو اور احسان کرو۔ نیکی وہ ہے جو آپ کسی مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے رہے ہو، وہ نیکی ہے، اور احسان وہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا بڑھ کر دیں، 100-200 زیادہ دیں کہ لیں یار یہ آپ میری طرف سے کچھ کھا پی لینا، چائے بوتل، ٹھیک ہے۔ اور جو نیکی ہوتی ہے اس کا اجر اللہ پاک دیتا ہے، اور جو احسان ہوتا ہے نا وہ نیکی سے بھی بڑھ جاتا ہے، وہ اس کا جو ہمیں اجر ہوتا ہے نا وہ آخرت کے دن میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یار یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ ہم انسان جو ہیں، میں اپنا بھی مطلب بیچ میں بتا رہا ہوں، ہم انسان جو ہیں بالکل بھی غور و فکر نہیں کرتے ان باتوں پر، اور نظر انداز کر دیتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، لیکن یہ چیز بہت بڑی ہماری جو ہوتی ہے کامیابی کے پیچھے راز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان چیز کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے، ہمارا کوئی بھی کام خراب نہیں ہوگا اگر ہم قرآن پاک اور سنت کے مطابق جو بھی کام کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بس یہ چھوٹی سی غلطی تھی، اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس نے کتنا بڑا خمیازہ بھگتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے، آپ لوگوں کو میں نے سنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سچا واقعہ تھا ساہیوال کا۔ تو آج کی بس یہ میری ویڈیو تھی، اور بھی امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔